آپ کے اڑان پاکستان کے ڈاکومنٹ کو دیکھا جائے اور آپ کے جو پارٹی کا جو منشور ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بڑا پڑھا لکھا اور بڑی کمٹمنٹ والی چیزیں لگتی ہے آپ کا اڑان پاکستان اور آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور. اڑان پاکستان میں تحریر ہے کہ حکومت عوام کے لیے بھی دروازے کھول رہی ہے تاکہ وہ فیصلہ سازی کے عمل میں براہ راست حصہ لے سکیں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کے انتخابات کرانے سے تو گریزاں رہے، تو کس طریقے سے عام آدمی فیصلہ سازی کے عمل میں براہ راست حصہ لے سکتا ہے؟ میں آپ کے بالکل ساتھ متفق ہوں، فوری طور پہ ہونے چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، دیکھیے میں تو اس چیز کو کئی پلیٹ فارمز پہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا انتظامی بحران مرکزیت ہے صوبوں کے اندر. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ہم نے وفاق سے اختیارات صوبوں کو منتقل کیے، لیکن صوبے ان اختیارات کو جیسے کہتے ہیں نا اس طرح قابو کر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ضلع کی بنیاد پہ، لوکل گورنمنٹ کی بنیاد پہ نہیں کیا. لیکن کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، یہ آپ رکاوٹ تھے، ایم این اے ایم پی رکاوٹ تھے. ان کو یہ خوف تھا کہ اختیارات اگر چلے جائیں گے الیکٹڈ لوگوں کے پاس تو لوگ آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے، آپ کی دربار میں نہیں آئیں گے. نہیں، میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آئیں گے ہمارا بوجھ تقسیم کریں گے. جب ہم نے مسلم لیگ کے پچھلے ادوار میں لوکل گورنمنٹس بنائی ہیں، ہم نے کبھی ان کا انکار نہیں کیا. اور جب لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمارا بوجھ تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہلکے ہو جاتے ہیں. تھانے کچہریوں کا سارا بوجھ ممبروں کے پاس چلا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا ان کے پاس. میں اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان میں دیکھیے اس وقت جو انتظامی بحران ہے اس کے دو ہی حل ہیں. ایک حل یہ ہے کہ یا تو آپ ضلع کی سطح پہ با اختیار حکومتیں بنائیں، با اختیار جس کو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ڈیزالو نہ کر سکے یہ بنائیں، وگرنہ پھر یہ بحث پاکستان میں سر اٹھائے گی کہ 12 سے 18 یا 15 نئے صوبوں میں ملک کو تقسیم کیا جائے. آپ دیکھیے ترکی جیسا ملک 81 پروونسز ہیں. انڈیا نے آزادی کے بعد کتنے نئے صوبے بنا دیے ہیں. ہمارے ہاں جو سکیل اور سائز ہو چکا ہے، عملاً یہ ناممکن ہے کہ آپ کوئٹے سے بلوچستان کو، کراچی سے سندھ کو، لاہور سے پنجاب کو اور پشاور سے کے پی کو بیٹھ کے چلا سکیں. آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا. اور میں تو پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر اس چیز کو پوری طرح پنجاب کے کتنے حصے آپ بنانا چاہتے ہو؟ دیکھیے اگر ہم یہ ایک بحث ہونی چاہیے، ملک کے اندر کنسنسس ہونی چاہیے، صرف پنجاب نہیں. دیکھیے میں پنجاب کو مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک اوپن بحث ہونی چاہیے. یا تو ہم لوکل گورنمنٹس کی سطح پہ ضلعوں کو با اختیار بنائیں. اگر ضلعوں کو با اختیار حکومت نہیں بنا سکتے تو 12 15 18 جو بھی ایک کنسنسس ہو ملک کے اندر صوبوں کو تقسیم کیا جائے تاکہ یہ مینیجبل بنے. اس وقت جو سکیل اور سائز ہے اس مرکزیت کے ساتھ آپ دیکھیے ایجوکیشن، ہیلتھ، پاپولیشن پلاننگ، ایگریکلچر، وہ تمام شعبے جو ہم نے ڈیوالو کیے تھے اس میں ہم نتائج نہیں لے سکے اس مرکزیت کی وجہ سے. لیٹس گو ٹو اندر سبجیکٹ جو آپ کے بہت دلچسپی کا وہ زراعت ہے. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو حکمرانی میں دوبارہ واپس آئے؟ ابھی اس دفعہ تو ابھی 1.5 سال ہوا. ہر 6 مہینے کے بعد ایک کراپ ہوتی ہے. 3 کراپ اوپر تلے ناکام ہوئی ہیں، گندم، کپاس، گنا. کیا جواز پیش کرو گے؟ دیکھیے اس میں ایک تو جیسے میں نے آپ کو بھی یہ کہا کہ ہمیں ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹو سروسز کی. لیکن آپ افتخار صاحب اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ حالیہ سالوں میں ہم کلائمیٹ چینج کی جس تبدیلی سے گزرے ہیں. آپ کو اب گنے کی ایک میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے گنے کا جتنا تخمینہ تھا کہ جو پیداوار ہوگی، ایک دم ایک گرمی کی لہر آئی اور اس کے ساتھ اس کی پروڈکشن کا سارا تخمینہ الٹ گیا. اسی طرح جو موسم کا تغیر ہے یہ ہماری تمام فصلوں پر بہت بڑے اثرات کا مرتکب ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب وزیر اعظم نے تقریباً 1000 زرعی ماہرین کی چین میں تربیت کا پروگرام شروع کیا جس میں پہلا بیچ 300 لوگوں کا گیا ہوا ہے کہ ہم یہ جو ماڈرن اب ٹیکنیکس ہیں ان سے لا کے اپنے سیڈز کو ڈیولپ کریں. ماڈرن ٹیکنیکس میں کیا لائیں گے جی؟ سیڈ ڈیولپمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی. سیڈ ڈیولپمنٹ جو یہ پاکستان میں جو ادارے پھر ان کو بند کر دیں؟ نہیں، ان کو یہ موجودہ یونیورسٹی ہے ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے جو نئی ٹیکنالوجی اس وقت پچھلے 10 سالوں میں اتنی انوویشن ہوئی ہے. اب ہمارے پاس وہ انوویشن یہاں پہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان اداروں میں ریسرچ میں انویسٹ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کر رہے؟ مسائل نہیں ہے. اب آپ ایک کاٹن سیس کی مثال لے لیجیے. ٹیکسٹائل والے نہیں دیتے رہے.
اس سے کاٹن کے ریسرچ کے ادارے تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا حق ہے اگر آپ ٹیکس ہی نہیں لے سکتے. یہ تو ایک چیلنج ہے. ہم اس کو چیلنج کو نبٹ رہے ہیں نا. اب دیکھیے جب ہم آئے حکومت میں 3 کراپس تباہ کر دی ہیں آپ نے, اور بلا وجہ ابھی آپ نے چینی منگوا لی باہر سے, مجھے سمجھ نہیں آتی. پہلے گندم منگوا لی, پھر اب آپ نے چینی منگوا لی, آپ نے کپاس منگوا لی, اور یہاں کے کاشتکار کو آپ پورا پیسہ دینے کو تیار نہیں ہیں. اور آپ سب سے بڑے حامی لگتے ہیں. جب میں آپ کا پورا یہ اڑان کا پروگرام دیکھتا ہوں, اس میں آپ کہتے ہیں کہ زراعت جو 40% افرادی قوت کو ملازمت فراہم کرتی ہے, تو اس پہ تو یہ حال آپ کا. میرے بھائی یہ جات آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ زراعت کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اب آپ کو سٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ایک بڑے مزے کی بات آپ نے کی کلائمیٹ چینج کی. آپ نے کہا کہ ٹیمپریچر بڑھ گیا, گنے کی پیداوار متاثر ہوئی. جناب منسٹر, آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ایک سیاسی پارٹی کے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے عوام کو کانفیڈنس میں لیں اور ان 3 فصلوں کی تباہی کے بارے میں پوری ایک ڈیٹیل رپورٹ شیئر کریں. کس مہینے میں سوئنگ شروع ہوئی گندم کی, جب وہ گرو کر رہی تھی تو ٹیمپریچر کتنا بڑھا, اور کاٹن کے ساتھ کیا ہوا اور گنے کے ساتھ کیا ہوا, تاکہ ہمیں آپ کے سچ اور جھوٹ کا پتہ لگے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ جو مافیا بن گیا ہے, پہلے اس سیکٹر میں مافیا نہیں تھا, اب مافیا بن گیا ہے, اور اس مافیا میں آپ لوگ شریک ہیں اور آپ کے پالیسی بنانے والے شریک ہیں. اس کا ہمیں جواب. میں کسی مافیا میں شریک نہیں ہوں, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس کو ہمیں ایک مربوط پالیسی کے تحت لانا. اور یہ بھی میں آپ کو پھر بتاؤں, دیکھیے زراعت ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, یہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. یہ بھی ایک ہماری صوبائی حکومت پنجاب میں آپ کی ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ہے نا ہماری پوری پیداواری. ان تینوں کراپس سر, ان تینوں کراپس کی سب سے زیادہ پیداوار کہاں ہوتی ہے؟ آپ بہتر ہے نا پھر پنجاب حکومت کے وزیر سے پوچھیں. یو آر جنرل سیکرٹری آف اے پولیٹیکل پارٹی. پاکستان کو اس وقت شدید ترین کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے, جس کے نتیجے میں موسم کے پیٹرنز بدل رہے ہیں. اسی طرح ہماری جو ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. تیسرے نمبر پہ ہمیں اب ایک پروڈکٹیوٹی کا چیلنج ہے کہ ہم اب آپ کو ایک اور بات دیکھیں نا. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. آئیے, یہ آپ کا منشور ہے. آپ نے زراعت کی جدت و کسان کی خوشحالی کے بارے میں ایک وعدہ کیا. کپاس اگانے والے علاقوں میں مخصوص فصلوں پہ پابندی کیوں نہیں لگائی؟ اس پہ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کر رہے ہیں, سن لیجئے, ہو جائے گا, سن لیجئے, ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, نہیں ہوا. اس پر ہم نے صوبوں کو ہدایت کی ہے. اور بالخصوص ایک چیز جو آپ کو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی کچی کنال کو رواں کیا جو کہ بند تھی 2 سالوں سے, اور بلوچستان کی وہ جو اراضی ہے وہ اتنی فرٹائل ہے کاٹن کے لیے. اب ہم صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر وہ کچی کنال کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پورے علاقے کو کاٹن زون ڈکلیئر کر رہے ہیں, تاکہ وہاں پہ جو کاٹن پیدا ہوگی وہ شاید دنیا کی بیسٹ کاٹن. ٹھیک ہے, دیٹ از گڈ, لیکن سوال ہے کہ جو آپ نے جو زون سسٹم تباہ کر دیا, ایک مافیا کے کہنے پہ آپ نے اتنی شوگر ملیں لگا دیں, اس کی بھی ذمہ داری بھی تو کوئی لے نا. یہ تو سب حکومتیں ذمہ دار ہیں, لیکن شور کہ اس وقت یہ حکومتیں, میرا خیال ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. انشاءاللہ. اچھا چلیں.